السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہے، کئی لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا ہے، کئی لوگوں کے حالات بدل گئے استغفار پڑھنے سے۔ آج میں آپ کو استغفار پڑھنے کا وہ طریقہ اور وہ عمل اور وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو اہتمام کے ساتھ کر لوگے انشاءاللہ آپ فائدہ اس کا ضرور دیکھیں گے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہے، لیکن یہ زندگیاں ان لوگوں کی بدلی ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھا ہے اور تمام گناہوں سے بچ کر کے اور تمام لہو و لعب اور بیکار باتوں سے بچ کر کے جنہوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیاں بدل دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ مال کی کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فراوانی کے ساتھ مال دے دیا ہے۔ جن کو رزق کی تنگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں اضافہ کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے کام رکے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے۔ جتنی بھی بندشیں، رکاوٹیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی انسان کی زندگی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی پریشانیوں کو دور کر دیا، اور اس پر کئی سارے واقعات ہیں، کئی سارے لوگوں کے جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے وہ خود اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں استغفار پڑھنے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے استغفار، وہ مکمل طریقہ ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہمیں فائدہ جلد حاصل ہو اور ہم استغفار پڑھنے کا فائدہ بھی حاصل کر سکے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ دیکھیں، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 1000 مرتبہ ہم اپنے لیے استغفار کو پڑھنا لازمی کر لیں۔ استغفار پڑھنا کم سے کم دن میں 1000 مرتبہ، چاہے مال کی تنگی ہو، اللہ مال کی تنگی کو دور کر دے گا۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ بیٹا ہی دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بیٹا بھی عطا فرما دیں گے۔ کیسے کرنا ہے عمل وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی دکان پر بندش کر رکھی ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندش کو توڑ دیں گے۔ بجائے اس کے کہ آپ تعویذ ڈورے والے کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ کسی بابا کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ کسی کے در پر بار بار جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی ڈورا باندھ دیجئے یا کچھ کر دیجئے، ان تمام کو چھوڑ کر آپ خود اپنی ذمہ داری سے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، کیونکہ جو بندہ جس پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اور اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جس کے پاس وہ تعویذ لینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو خود کیجئے اور پابندی سے کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ کیسے کرنا ہے کہ رات میں روزانہ پابندی کے ساتھ باوضو ہو جائے، یعنی سب سے پہلے جب آپ سونے کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو وضو کر لینا ہے۔ اچھے سے وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر 1000 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، اور دوسرا جو استغفار ہے وہ پڑھنا آپ کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان دونوں میں سے جو آپ پڑھنا چاہے، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ بھی آپ استغفار میں اس کو شامل کرنا چاہے تو آپ شامل کر لیجئے، ورنہ کم سے کم 1000 مرتبہ آپ 40 دن تک اپنے بستر پر بیٹھ کر، اور اگر آپ کہیں بھی سفر میں ہیں یا اگر آپ مسجد میں پڑھ کر کے گھر پر آنا چاہتے تو آپ مسجد میں بھی بیٹھ کر کے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پابندی سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ اس کا ضرور حاصل ہوگا، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، کیونکہ استغفار پڑھنے سے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ہم مزید گناہ کرتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے اور حلال رزق استعمال کرنا ہے، حرام سے ہمیں ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور دن بھر اپنی زبان پر استغفار جاری رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندگیوں کو چین
چینج کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں لیکن سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا ہے، بس پڑھ لیے ختم کر دیں، نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ کہ اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے دے گا تو دے گا ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس ضرورت کو پوری کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم تو شفا ہے، اور قرآن کریم کی ہر آیت انسان کی زندگی کے لیے اور انسان کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، رہبر ہے، ہدایت ہے، نور ہے، چراغ ہے۔ تو جو اس کو تھامے گا، جو ان کی آیتوں کو پڑھے گا، جو اس کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو روشن کر دے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس وظیفے پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔